مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ سے بچے گا، میرا پیسہ اس سے بچے گا تو پھر مولوی سے میں آپ کی بات مان لوں گا، پھر میں اپنی آخرت والا کام بھی کر لوں گا، پھر اس پر وقت بھی لگاؤں گا، اس پر پیسہ بھی لگاؤں گا۔ تو اس بندے نے ترجیح کس کو دی؟ دنیا کے کام کو دی ہے، اپنا وقت لگانے کے لیے بھی اور اپنا پیسہ مال لگانے کے لیے بھی۔ تو ایسا کرنا یہ نشانی ہے کہ اس بندے میں دین نہیں ہے، یہ نشانی ہے کہ اس بندے میں دینداری نہیں ہے۔ اگر دینداری ہوتی تو یہ اپنے وقت کو بھی پہلے اپنی آخرت کے لیے لگاتا، اپنے پیسے مال کو بھی پہلے اپنی آخرت کے لیے لگاتا، آخرت سے، کیونکہ آخرت مقصد ہے، ادھر سے جو چیز بچتی تو پھر لگاتا کدھر؟ دنیا کے لیے۔ دنیا ایک ضرورت ہے، دنیا ایک۔ اب ایک بندہ وضو تو کرتا چلا جائے، اس میں 4 گھنٹے لگا دے اور نماز کے لیے 2 منٹ نہ لگائے تو کوئی اس کو عقل مند کہے گا؟ وضو ضرورت ہے اور نماز مقصد ہے۔ ضرورت پہ تو 2 گھنٹے لگا دیے، بیٹھا ہے وضو کر رہا ہے، بڑا بزرگوں والا وضو کر رہا ہے، بڑا نیک لوگوں والا وضو کر رہا ہے، بیٹھا ہے اتنی دیر سے میرا اطمینان نہیں ہو رہا، میں وضو کو اور اچھا بنا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد نماز کے لیے 2 منٹ اس کے پاس نہیں ہیں، تو کوئی بندہ اس کو عقل مند اور دیندار نہیں کہے گا۔ تو بالکل ہمارا حال یہی ہے۔ تو ایک نشانی دین کے نہ ہونے کی یہ ہے کہ جب بندے کو جان مال وقت لگانے کے لیے دونوں صورتیں سامنے ہوں کہ آخرت کا کام بھی ہے، دنیا کا کام بھی ہے، تو اب آیا یہ بندہ دنیا کے کام کو چھوڑ دیتا ہے اور آخرت کے کام پر اپنا جان مال وقت لگاتا ہے، تو یہ نشانی ہے کہ یہ بندہ دیندار ہے اور مومن ہے۔ اگر اس کا الٹ کرتا ہے کہ اپنے وقت کو، اپنے مال کو دنیا پہ لگاتا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے میرا فلاں آخرت کا کام چھوٹ رہا ہے، رہ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے کام پہ اپنا وقت بھی لگا رہا ہے، اپنا جان مال لگا رہا ہے، تو یہ بندہ سمجھے کہ میں دیندار نہیں ہوں۔ ایک نشانی یہ۔ دوسری نشانی یہ ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جب بھی ایمان والوں کا تذکرہ ہو، تبلیغ والوں کا، مومنوں کا، مولویوں کا، دینداروں کا تذکرہ ہو، تو یہ ان کے اندر عیب نکالے۔ وہ جی فلاں کی بات کرتے ہو، اس میں تو فلاں مسئلہ ہے، فلاں کی بات کرتے ہو، اس میں تو فلاں مسئلہ ہے۔ اب ظاہر ہے جتنے بھی مولوی ہیں، کوئی نبی تو ہے نہیں، کوئی معصوم تو ہے نہیں، وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا میں کھاتے ہیں، اسی دنیا میں پیتے ہیں، خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، آخر وہ ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہیں۔ میرے گھر کا ایک بندہ عالم بن گیا، فلاں گھر کا ایک بندہ عالم بن گیا، فلاں گھر کا ایک بندہ تبلیغ میں چلا گیا، فلاں گھر کا ایک بندہ دین کے کام میں لگ گیا، تو وہ کوئی اور مخلوق تو نہیں بن گیا، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے، اسی مخلوق کا حصہ ہے۔ کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں تو اس کے اندر بھی ہوں گی، لیکن دیندار کا کام یہ ہوگا کہ وہ اس کی خوبیوں کو دیکھے گا، اور بے دین کا کام یہ ہوگا کہ وہ اس کی خامیوں کو دیکھے گا۔ تو جو دینداروں کی خامیاں دیکھتا ہے، یہ بھی تسلی کر لے اپنے بارے میں کہ اس کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ دینداروں میں شمار نہیں ہے۔ جو دینداروں کے اندر رکھنے، دینداروں کے اندر عیب، دینداروں کی خامیاں، دینداروں کی کمزوریاں آئے دن اس کو صرف دیکھتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ خامیاں بھی ہیں، اس کا کوئی انکار بالکل نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آنکھ کا علاج کرانے کے لیے، کان کا علاج کرانے کے لیے، تو کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نمازی ہے یا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر اس نے بہن کو وراثت کا حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا، یہ ڈاکٹر محلے میں کوئی اچھے نام سے مشہور ہے یا وہاں بدتمیزیاں کرتا ہے، یہ ڈاکٹر اس کی ذاتی زندگی کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، بد نگاہی ہے، بد زبانی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جتنی بھی انسان میں خامیاں ہوتی ہیں کبھی دیکھتے ہیں نہیں، آپ کو پتہ یہ آنکھوں کا بڑا اسپیشلسٹ ہے، بس
چونکہ میں نے آنکھ کا علاج کرانا ہے اور یہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، میں نے دل کا علاج کرانا ہے، یہ دل کا اسپیشلسٹ ہے، میں نے اپنا مقصد جس مقصد کے لیے کام لینا ہے اس کا ماہر ہے، مجھے کیا اس کی ذاتی زندگی سے کہ اس نے بہنوں کا حق مارا ہے یا نہیں مارا، بیٹیوں کا حق مارا ہے یا نہیں مارا، یہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، اس کے اخلاق کیسے، مجھے کیا سروکار اس سے، میں نے تو علاج کرانا ہے، جس چیز کا میں نے علاج کرانا ہے اس کا یہ ماہر ہے، لہٰذا خوشی سے جا کے اس کی لجاجت بھی کرتا ہے، فیس بھی دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے اور اس سے علاج کرواتا ہے، اس کی خامیاں نہیں دیکھتا۔ لیکن جب مسئلہ آ جاتا ہے دین کا تو پھر کہتا ہے میں اس مولوی سے اس کی بات اس میں تو فلاں خامی، اس میں تو فلاں خامی۔ اگر ڈاکٹر کی خامیاں دیکھتا تو آنکھ کا علاج نہ کرواتا، آنکھ کے علاج سے محروم رہتا، دل کے علاج سے محروم رہتا۔ اگر دین داروں کی خامیاں دیکھے گا تو دین سے محروم رہے گا، کلمے سے محروم رہے گا، قرآن سے محروم رہے گا، نماز سے محروم رہے گا، ایمان سے محروم رہے گا۔ اس لیے کہ ڈاکٹر کی خامیاں دیکھنے والا ڈاکٹر کے فن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو دین داروں کی خامیاں دیکھنے والا ان کے دینی علم سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہ کافروں کی نشانی بتلائی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی مذاق اڑانا، ایمان والوں سے ٹھٹھا کرنا، ایمان والوں کا تمسخر اڑانا، یہ فرمایا کافروں کا کام ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کافروں کو ایسے دکھائی جاتی ہے جیسے دلہے کو دلہن میک اپ کر کے سجا کے دکھائی جاتی ہے، وہ جیسی کیسی بد شکل ہو، وہ تو جب دلہن میک اپ دھوئے گی تو پتہ چلے گا اندر سے کیا مصیبت نکلتی ہے، لیکن جب میک اپ کیا ہوا ہے پھر تو ایسے ہے کہ سارے اس پر فریفتہ ہیں، ماشاءاللہ اس نے کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے، میک اپ بھی خوب کیا ہوا۔ 50,000 کا جب میک اپ کرا لوگے تو پھر تو ظاہر ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا اصل کیا ہے نقل کیا ہے۔ تو جیسے اس کو میک اپ کرا دیا جائے، آج کل سرجری کرا لیتے ہیں، بوڑھی عورت بھی جوان لگتی ہے، بد شکل بھی خوبصورت شکل والا بن جاتا ہے، تو یوں سرجری کرا لی۔ تو دنیا کی زندگی یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کافروں کے لیے میک اپ کرا کے، زینت کرا کے، مزین کرا کے، ٹھہا کے، خوبصورت کرا کے ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ وہ جب کوٹھی کو دیکھتے ہیں، جب کار کو دیکھتے ہیں، بنگلے کو دیکھتے ہیں، جب وہ دنیا کے بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں فلانے کی اتنی فیکٹریاں، فلانے کی تو اتنا بینک بیلنس، فلانے کی تو یہ عہدہ، اس کا تو یہ منصب، تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ ہاں یہ عزت ہے، بس وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں پتہ چلتا کہ کل اسی کوٹھی سے، اسی کار والے کا، اسی فیکٹری والے کا، اسی بینک بیلنس والے کا، اسی بنگلے والے کا جب جنازہ اٹھ کے جا رہا ہوگا تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا، جب اس کو قبر میں ڈالا جا رہا ہوگا اس وقت اس کے ساتھ کیا ہوگا، جس وقت اس کو آخرت کے سفر پہ روانہ کیا جائے گا یہ کار ساتھ نہیں جائے گی، یہ بینک بیلنس ساتھ نہیں جائے گا، یہ فیکٹریاں ساتھ نہیں جائیں گی، یہ بنگلے کوٹھیاں ساتھ نہیں جائیں گی، یہ تو پیچھے ورثہ آپس میں لڑیں گے، ان کو تقسیم کریں گے، ان کو بیچیں گے، ان کے اوپر تو پتہ نہیں کیا کیا عیاشیاں کریں گے، اور قبر میں جوتے وہ کھا رہا ہوگا، قبر میں سزا اس کو مل رہی ہوگی۔ اس لیے فرمایا زُيِّنَ، مزین کر دی گئی ہے، ٹھہا دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے، زینت والی بنا دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی۔ اس لیے کافر کا دل دنیا کی زندگی میں لگتا ہے اور مومن کا دل دنیا کی زندگی میں نہیں لگتا۔ مومن کا دل دنیا کی زندگی میں کیوں؟ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ کوئی آپ نے ایسا دیکھا ہے جو جیل میں گیا ہو اور کہے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا سکون آ رہا ہے، بس باقی زندگی میں تو یہاں گزاروں گا؟ اگر ایسا ہوتا تو نواز شریف جیل سے بھاگنے کے لیے جھوٹ نہ بولتا، بیماری کا بہانہ کر کے باہر نہ جاتا، بڑی دولت تھی اس کے پاس، جیل والے کمرے میں اے سی بھی ہے، جیل والے کمرے میں نرم بستر بھی ہے، کھانے پینے بھی عیاشی کے، تو وہیں زندگی گزار دیتا، کیا ضرورت تھی؟ زرداری کو جیل میں ڈالتے کیا ضرورت تھی؟ اس کے پاس تھوڑی دولت ہے، وہیں عیاشی کرتے، لیکن 2 دن بھی گزارنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جیل میں کوئی بھی سکون محسوس نہیں کرتا، کسی کو راحت آرام نہیں ملتا، بلکہ
بلکہ جیل میں جو بھی جائے، جیسی اچھی جیل میں ڈالا جائے، ہر وقت اس سے رہائی کی کوشش ہوتی ہے کہ کب اور کیسے یہاں سے جان چھوٹے۔ تو بالکل مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ دنیا میں سکون تلاش کرنا یہ ہے ہی بے وقوفی۔ ایک آدمی کو جرم کی سزا میں جہاں بھیجا جائے وہ وہاں سکون تلاش کرتا ہے، اس کو وہاں سکون آتا ہے۔ آدم و حوا جنت میں تھے، وہاں ان سے لغزش ہوئی ہے، وہاں ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، قصور ہو گیا ہے، تو دنیا میں تو بطور سزا کے بھیجے گئے ہیں، دنیا میں تو بطور ابتلا اور امتحان و آزمائش کے بھیجے گئے ہیں۔ ہم یہاں آ کر کے سکون تلاش کرنے لگ گئے ہیں، یہاں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ یہاں مومن ہمیشہ ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے بہ۔ سکون آخرت میں ہے، سکون جنت میں ہے، سکون اللہ کی رضا میں ہے، سکون اللہ کے دیدار میں ہے۔ تو فرمایا زین للذین، مزین کر دی گئی، ٹھہا دی گئی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، اور ان کی نشانی کیا ہے بے دینوں کی، کافروں کی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، کن کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ مختلف بہانوں سے آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، داڑھی والوں کا، پگڑی والوں کا، تبلیغ والوں کا، دین والوں کا، علماء کا، جہاں بھی دو چار بیٹھیں گے یہی موضوع سخن ہے، انہی کی عیب جوئی کرو، انہی کی غیبت کرو، انہی کا فلاں کرو۔ اصل میں وہ گٹر کا منہ کھلتا ہے تو اندر سے بدبو نکلتی ہے۔ وہ اپنا باطن بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اندر، ہمارا دل دماغ وہ غلاظت کا ڈھیر ہے، وہاں سے غلاظت ہی نکلے گی۔ اگر وہاں اچھائی ہوتی تو اچھائی نکلتی، جب اچھائی اندر ہے ہی نہیں تو پھر ہر جگہ پر علماء پر اور دینداروں پر باتیں اسی کی ہوتی ہیں جس کا اندر لیٹرین کے گٹر کی طرح، واش روم کے گٹر کی طرح غلاظت کا بھرا ہوا ہے، اس کے منہ سے وہی غلاظت نکلتی ہے۔ فرمایا والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، نیکی والی زندگی گزارتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے درجے اوپر ہوں گے، قیامت کے دن وہ اوپر کے درجات میں ہوں گے۔ واللہ باقی رہ گئی دنیا میں، وہ جی یہ مولوی دیندار غریب کیوں ہوتے ہیں اور وہ دنیا دار کافر مرزائی شیعہ یہودی عیسائی دیکھو ان کے پاس مال پیسہ ساتھ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ اپنی پیاری چیز اپنے پیاروں کو دیتا ہے اور گندی چیز دشمنوں کو دیتا ہے۔ دین، کلمہ، قرآن اللہ کو پیارے ہیں، یہ اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ دین اللہ کو پیارا ہے، قرآن اللہ کو پیارا ہے، یہ اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ اور دنیا کی حیثیت تو اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے نہیں، اگر ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ دنیا کی زندگی، فرمایا الدنیا جیفتن وطالبها کلاب، دنیا تو ایک مردار چیز پڑی ہے اور اس کو چاہنے والے تو کتے ہیں۔ مردار پر تو کتے اور گدھے مر رہی ہوتی ہیں، مردار کے قریب کوئی عقل مند انسان نہیں جاتا۔ تو فرمایا اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، اس کا فیصلہ ادھر سے ہوتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، تمہاری گزران ہم تقسیم کرتے ہیں کہ کس کو امیری، کس کو غریبی، کس کو زیادہ، کس کو تھوڑا، کس کو دال، کس کو گوشت، یہ تقسیم ہماری طرف سے ہے۔ دین تم نے بقدر محنت حاصل کرنا ہے، روزی بقدر مقدر ملے گی، روزی بقدر مقدر ملے گی، لیکن دین بقدر محنت ملے گا۔ تو فرمایا اللہ روزی تقسیم کرتا ہے، روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔